کیا عمران خان کے بچے کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے, وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے 9 مہینے وہاں رہنا تھا, وہ پہلے 9 دن میں آ جاتا باہر. سوچیں ذرا, کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی؟ تو ڈونٹ وری, وہ ڈیل نہیں کرے گا. وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کے اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کرمبل کر رہے ہیں, مواد ہی نہیں ان میں, کرمبل کر چکے ہوئے ہیں اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی, وہ توشہ خانہ کا دیکھیے, ایک اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں. تو اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسیس اس پہ شروع ہو. خان صاحب کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے. وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار, عذاب آ گیا ان کے لیے. وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے, وہ کیا ہو گیا, ڈرتے ہیں اس کے سائے سے بھی. اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا 9 مہینے, اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں, یہ کانپتے ہیں. وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئے ہیں. ایک سیکنڈ. دیکھیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہم اس لیے کہا تھا ہم نے کہ یہ ایک مقدمہ جب پہلے چل رہا تھا تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب کا حق بھی ہے, ہر سٹیزن کا حق ہے, وہ بھی سٹیزن آف دس کنٹری ہیں, وہ ان کا حق ہے, سو ہونا تو چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا لاسٹ ٹائم بھی کورٹ نے ان کو نہیں لائیو اسٹریم ہونے دیا اپنا مقدمہ جو تھا, اور خان صاحب کو بولنے بھی نہیں دیا. تو ہم امید کرتے ہیں, ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کے جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے, لائیو اسٹریم کیا جائے مقدمہ, اور ان کو بولنے کا حق دیا جائے. جلسے کا ہے جی بالکل ہمارا آ رہا ہے. آج بھی دیکھیے ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں, بیکاز ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. ہم اب مقدمے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز لے کے ہم کورٹس میں پہنچے ہوئے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی 24 کو یا 30 کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا, وہ پہلا ہوگا. اس کے بعد لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں, بہت سی جگہوں کے اوپر جلسے ہیں. رکے ہوئے صرف اور صرف حکومت کی ریلکٹنس کی وجہ سے ہے, جو ہمیں پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کر رہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں, کیونکہ ہمارے اوپر 1/9 اب کر دیا جائے گا. ہم جو اس نے کرنا ہے, علی امین گنڈاپور نے وہ کر رہا ہے. اب یہ اس کے سائے سے بھی ڈریں گے. یہ خان کے بعد ان کے لیے ایک اور بندہ آ گیا ہے, وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے بیسیکلی, اور ان کا کھوکھلا پن جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے. یہ انہوں نے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنز جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ رکھے جائیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کے پی کو بالکل سٹینگولیٹ کر دیں. ہمیں ہمارے آفیسرز کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے, اور بھی جو بیسیکلی رائٹس ہیں اس پروونس کے, اس صوبے کی, وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں ہے جو کہ دب جائے. سو لازمی بات ہے, ہی از گوئنگ ٹو فائٹ بیک. کیا گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو نہیں دیتی. ہم کورٹس میں جا رہے ہیں, سو کورٹ سے اجازت لیں گے, ہمیں مل جائے گی اجازت, لیکن صرف یہ کہ ڈیلے ہو رہا ہے, دیٹس آل. یار بڑی جلدی یاد آ گیا یار ان کو, میرا خیال آ گیا یار ان کو, میرا خیال ہے وہ اس کو پہلے بیان کرتے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک خواب کا جو ایک عنصر ہے ان کے اوپر طاری, اس کو نکال کے ریئل دنیا میں, اصل دنیا میں واپس آئیں. یہاں کی ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. خان صاحب ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں. وہ بالکل موجود ہے اور موجود رہے گا. میاں صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ فارم 47 ہے. وہ دونوں اپنی سیٹیں ہارا ہوا شخص ہے. ہری پور سے بھی ہارا ہوا ہے, لاہور سے بھی ہارا ہوا. مطلب ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. خواجہ آصف صاحب فرمایا تھے, میرا خیال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا تھا, تو کرنی چاہیے. تھینک یو جی, بڑی مہربانی جی, شکریہ.